الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لاقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ مولود کعبہ کی ذات پہ والہانہ صلوات بلند آواز سے اس جلیلۃ القدر جشن کے پرمسرت موقع پر اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ یقیناً جب مولا کے اس سالگرہ کے پروگرام میں آپ موجود ہیں تو ذہنوں میں کوئی نہ کوئی دعا تو ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بڑا نصیبوں والا دن ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے نا جی، ہمارا کلچر ہے کہ جب بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو چھوٹے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں۔ آپ جی، اور آج جس گھر کی خوشی ہے نا جی، ایک فقرہ ذہن میں آ رہا ہے، اتنے بڑے گھر کی خوشی ہے کہ اس گھر سے بڑا گھر ہونے کا رواج ہی نہیں ہے۔ اس ابو طالب کی حویلی کی خوشیوں کا صدقہ اللہ کسی کا دامن آج خالی نہ لوٹائے۔ میں سائیوال سے آگے سیال شریف بڑا روحانی نام ہے جی، سیال شریف کے سٹاپ سے مجھے یقین ہو گیا کہ علاقے مسلمانوں کے، اور میں پریشان تھا کہ سارے سیال شریف میں بس ایویں ایک دو بندے ہی، نہ کوئی خوشی تھی۔ سیال شریف والوں، جشن تھا تمہارے چوتھے خلیفے کا، تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، جب بڑی بڑی گدیوں کے ذاتی جشن ہوتے ہیں تو پورے پنڈ میں چراغاں ہوتا ہے، تو آج تمہارے چوتھے خلیفے کی سالگرہ، اور نہ درباروں پہ کلی تھی، نہ دیواروں پہ کوئی لائٹنگ تھی، نہ جھنڈیاں تھیں۔ آج تو اس پورے مسلمانوں کے علاقے میں جشن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مسلمانوں تمہارے سارے خلیفوں میں اکیلا یہی خلیفہ تو ہے جس کا تمہیں کم از کم پتہ تو ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جیئے سر، چلو جن کے پیدا ہونے کی جگہوں کا نہیں پتا، ان کی بات تو نہ بھی کرو خیر، لیکن دنیا کی نظر میں ہم ماڑے صحیح۔
ماڑا لفظ سمجھ دیو میں نے تو چپ ویکھ کے انج لگا میں اٹلی دے بندیاں چاہ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کچھ دوستوں سے معذرت بھی چاہ رہا ہوں کہ میں سوزی نہیں لا سکا. مہربانی کیونکہ جشن ہوتے ہی سوزیوں کے ساتھ. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ بات تھوڑی باریک ہے. آپ میں سے کچھ چہروں سے میں تجسس دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کہا ہے کہ میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ بڑے سوبر دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو میں نے کہا ہے نا میں خود بھی شیعہ ہوں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے، سارے نام ہی سمجھوتے خیر. لہذا جب میں نے کہا کہ میں خود بھی شیعہ ہوں تو پھر مجھے ذاکر اچھے لگتے ہیں، کیونکہ بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے تو اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے. کہ اے دے اندر کوئی رولا. لہذا مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں، ذاکر اچھے لگتے ہیں. پیر علی رضا میرے بہت پیارے بھائی ہیں، مجھ سے پہلے خطاب فرما رہے تھے. ذاکرین اعلان جو مروت نے کیا ہے 2-3 میرے بعد مہمانوں کا، وہ بھی سارے ہی سوزیوں والے. مولوی تو جشن میں صرف برکت کے لیے رکھا جائے. تشریف لائیں. لہٰذا میں یہ جو گزارش کر رہا ہوں نا کہ ذاکر پورا دن سننے چاہیے، سنا کریں. جشن سجتا ہی آوازوں کے ساتھ ہے. میں مولوی ہو کے بھی ذاکروں کا دفاع کرتا ہوں. میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب سے ایک اپنے مولوی نے کہا کہ آپ مولویوں کا دفاع کیا کریں، آپ کی ساری ٹیم مولوی ہو کے ذاکروں کا دفاع کیوں کرتی ہے؟ تو مولانا اسماعیل نے کہا تھا ہماری مجبوری ہے، مولوی تو ہر مذہب میں مل جاتے ہیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں سر؟ مولوی ہر مسلک میں، ہر فرقے میں مولوی مل جاتا ہے، ذاکر سوائے شیعوں کے. سر کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ذاکر جو لفظ ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، عربی کا لفظ ہے. ذکر سے ذاکر ہے. ذاکر کا معنی ہے ذکر کرنے والا. تو جب ذاکر کا معنی ذکر کرنے والا ہے تو آپ کے ہاں ذکر تو یہ جشن سال بعد ہو رہا ہے. اللہ ملک صاحبان کو مزید بلندیاں بخت، بچوں کی خوشیاں دے. یہ جشن مولا کا سال بعد ہو رہا ہے نا. آپ کے ہاں ذکر سال بعد ہوتا ہے، ان کے ذکر جمعے کے جمعے ہوتے ہیں. تو جب ذکر کرنے والا ذاکر ہوتا ہے تو جتنے جمعے دے جمعے ذکر نے، ذاکر تو ان کے گھر میں زیادہ ہونی چاہیے. یہاں سر سال بعد ذکر ہے، یہاں ذکر کرنے والا ذاکر بن جاتا ہے. اوتھے ہفتے 3 باری ذکر ہوئے، ادیب ہوں گے، خطیب ہوں گے، پروفیسر بن جائیں گے، ذاکر نہیں بن سکتے. کیونکہ حضور کا فرمان ہے، رسول فرماتا ہے ذکر و علی عبادہ،
ذکر علی کا عبادت ہے، اور جب کسی اور کا ذکر عبادت ہی نہیں، ذاکر کیسے بنا؟ مہربانی سے لہذا صاحبان محترم، بات سے بات نکل رہی ہے، ذاکرین کو سنا کرو، بلکہ میں تو سرخی وقت کو، سرخی حیثیت کو اظہار کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اتنی اہم ہوتی ہے یہ اچھی آواز۔ ہاں مخالفت کچھ بندے شاید اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آواز کوئی نہیں، وگرنہ آپ پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے ہو، فقہ پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ بیٹا یہ سنا کرے باتیں، مسجد میں دو بندے ہوں، مسجد میں انہیں کوئی ہوں نہیں، مہربانی سے دو بندے ہوں نا سر مسجد میں، فقہ کہتی ہے آذان کا ٹائم ہو جائے، ان دونوں میں سے وہ آذان دے جدی سر ٹھیک ہے، لہذا میں ذاکرین کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ جب سے سی ڈی سسٹم آیا ہے آپ مومنین نے انجوائے کیے، لیکن اسی ذاکر مولوی اوکھے ہو گئے۔ جب تک یہ سی ڈی سسٹم نہیں تھا ہم ممبر پہ بات کر کے بھی مکر جاتے، اب یہ نامراد کیمرہ مکرنے نہیں دیتا۔ یہ سب سے پہلے میں نے اس ملک میں کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا، کیا کہنے۔ دنیا آجا پتر میں سمجھا کو نیاز دین آیا میں پر کتھے سوزیت بغیر بیٹھ جا پھر ربائی پڑھی ماں علی سے جاننے والا وہ ایک کام کیا کرو، یہ علی نہ نفرت ہے تو کعبہ نہ کیا کرو، مل کر آنا۔ شاباش بیٹا، یہ دیکھیں کیمرے نے یہ بات بھی ریکارڈ کر لی ہے کہ ایک بچے نے مولا کی ولا کے جوش میں اٹھ کے شعر بھی پڑھا، نعرہ بھی لگایا۔ پروگرام لائیو چل رہے ہوتے ہیں، جو لائیو دیکھ رہے ہیں نا، میں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بچے کا مذہب نہیں بولا، نسب بولا۔ اب جی سر بات سے بات نکل رہی ہے، میں روک رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر آپ سے گفتگو میں کر سکوں۔ میں یہ اتنا ذکر قصیدے کی بات آخر کیوں کر رہا ہوں؟ ذکر سنا کرو، قصیدوں سے پیار کیا کرو، ذاکروں پہ صرف نیازیں نچھاور نہ کیا کرو، محبتیں عقیدتیں بھی نچھاور کیا کرو۔ لیکن میرے یہ بندے ہاتھ ہیں، ذاکروں سے سب کچھ کرو، لیکن اگر تقدیر مولوی لے آئے تو متھے تے وٹ نہ پائے۔ مہربانی سے دیکھیں ماشاءاللہ بڑے کیا نورانی روحانی، اور ہر بندہ اکیڈمی آپ بڑا اپنا آپ کا حلقہ اثر ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر تقدیر مولوی لے آئے، کیونکہ کچھ ہمارے مومنین کیپ شیپ امامہ دیکھتے ہی نہ آرام کرنے نکل جاتے ہیں۔ میں منتیں اس لیے بھائی کرتا پھر رہا ہوں کہ پورا دن ذاکر سنیں، قصیدے سنیں، لیکن میری بات سنو، عیسائی وال یا سیال شریف موڑ تے دکان دے تھڑے تے کسی دوسرے مذہب کے بندے سے آپ کو بات کرنی پڑ جائے تو اوتھے قصیدہ شروع کر دے، اگلا بندہ آپ کے مذہب پہ اعتراض کر رہے تو تسی کن تے ہاتھ رکھ لو۔
جی آ قصیدہ میرا سن لے، نہیں، اتھے قصیدہ کم نہیں آ، وہاں بیٹا بات کام آتی۔ لہذا میری اپیل ہے مسلمانوں سے کہ تمہاری نظر میں ہم ماڑے صحیح، ماڑے کا مطلب ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ بندے ہم پہ لگا دیتے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں لوگ مسکین غریب سمجھتے ہیں۔ لہٰذا میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، ڈیرے بیٹھک میں بات نہیں ہو رہی، 13 رجب اگر ذہن میں ہے تو ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، مسلمانوں تمہاری نظر میں ہم ماڑے صحیح، لیکن جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے میرا خیال ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ فقرہ باریک ہے، مجمع میں سے 10 بندے سمجھتے ہیں، 50 بندے سمجھتے ہیں، یا سارے ہی سمجھتے ہو، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں مرشد لینے کسی مندر میں نہیں جانا پڑا۔ نہیں وضاحت میں نے نہیں کرنی، وضاحت میں نے اس لیے نہیں کرنی، ایک تو وقت نہیں ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے۔ ہمیں علی لینے مندروں میں نہیں جانا، میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں، ہمیں مرشد لینے۔ آج اس ملک کی نئی نسل کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہے ہو کہ جی سارے ہی برابر ہیں، سارے ہی معتبر ہیں، جہاں بھی بات آتی ہے اہل بیت کا موقع ہو پھر بھی صحابہ کو ساتھ فٹ کرتے ہو، نام تم نے صحابہ کا لینا ہوتا ہے، مسلمانوں کے سامنے سچا ہونے کے لیے ساتھ میں اہل بیت کو رکھ لیتے ہو، جی صحابہ و اہل بیت جی سب برابر ہیں۔ ایک میں فقرہ دانا مجمع میں کہہ رہا ہوں، وہ اگر سارے برابر ہوتے، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، میں مسلک کے اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، میں تمہارے گھر کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ سارے برابر ہوتے پھر باقی رضی اللہ کیوں، ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ کیوں؟ بولو میرے ساتھ یار، آپ دھیان تو دے میری بات پر، ہم تو مہربانی سر آپ جیے محکم کہاں کہاں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا، آج تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو آل بیت کا محتاج کر دیا۔ مہربانی سر متوجہ ہیں حضور آپ؟ میں نے کیا کہا ہے کہ باقی بزرگ رضی اللہ کیوں، اکیلا علی کرم اللہ کیوں؟ ہم تو مسکین لوگ علیہ السلام والے ہیں، میں علیہ السلام والوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے اہل اسلام بھائیوں میں جب مولا کائنات کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کرم اللہ ہو، وجہ ہو، کرم اللہ ہو۔ ہمارے میں کیونکہ موجود اور زندہ ہی باتیں کرتا ہوں، ایک پرائم منسٹر گزرے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر کے والد، ان کی کابینہ میں ایک منسٹر تھے مولانا کوثر نیازی، پتر تیرا بھلا ہوئے میری بھی عزت رہ گئی ہے، مہربانی سر۔ کوثر نیازی جماعت اسلامی کے پروردہ تھے، شعور آیا تو پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ مہربانی، بھٹو صاحب کو بھی ایک مولوی کی ضرورت تھی، پرائم منسٹر بھٹو تھے، ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ میری طرف دیکھیں، آجو آجو، شکر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
جی میں ڈائریاں تو سنجان لیا جی، میرے بعد جی ذاکرین موجود ہیں پڑھیں گے، میں بوجھ بننے قاضی نہیں، بات جلدی ختم کر لیتے. وہ کرم اللہ سے بات ذہن میں آ گئی. کوثر نیازی مرحوم بچوں کو نہیں پتہ، بزرگوں کے ذہن میں نام ہوگا. یہ بھٹو دور میں وفاقی وزیر تھے جی مذہبی امور کے. کوثر نیازی منسٹر کی حیثیت سے ہندوستان میں بہت بڑے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کے دوران کوثر نیازی نے صحابہ کرام کے نام بھی لیے. تو جب کسی صحابی کا نام لیتے تو ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، جو ٹائٹل ہے. رضی اللہ جچتا ہی صحابیوں کے ساتھ. کوثر نیازی صاحب جس صحابی کا نام لیتے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے. اور جب کوثر نیازی نے وفاقی وزیر مذہبی امور نے ہندوستان میں بہت بڑی گیدرنگ میں جب حضرت علی کا نام لیا تو انہوں نے کہا کرم اللہ ہو وجہ ہو. یہ بات میں نے یعنی ویڈیو ریکارڈ میں نے خود دیکھی. جب کوثر نیازی نے مولا علی کو کرم اللہ کہا، وہ ڈائس پہ جیسے یونیورسٹیوں میں ڈائس ہوتے ہیں، کوثر نیازی صاحب ڈائس پہ، ممبر نہیں تھا، ٹیبل نہیں تھا، ڈائس پہ تقریر کر رہے تھے. جب کہا نا کہ حضرت علی کو کرم اللہ کہنا چاہیے، میں کرم اللہ، تو مجمع میں سے ایک چٹ آ گئی اور اس پہ لکھا ہوا کمال تھا. اس بندے نے کہا جی آپ دوسرے ملک میں آ کے یہ مذہبی نفرتیں پھیلا رہے ہیں، آپ صحابیوں کو رضی اللہ کہتے ہیں، علی کو کرم اللہ کہتے ہیں. لہذا چٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ کوثر نیازی صاحب یا علی کو بھی رضی اللہ کہو، یا باقی بزرگوں کو کرم اللہ کہو، یا علی کو رضی اللہ کہو، یا باقی بزرگوں کو کرم اللہ کہو. کوثر نیازی صاحب نے موقع پہ جو بات کہی، میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، کوثر نیازی نے کہا بھائی میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہا جاتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. آپ جیو، آپ جیے سر، آپ زندہ و سلامت رہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہذا سرکار ہم احترام آپ جس کا ہم سے کروانا چاہتے ہیں ہم احترام کرنے کو حاضر ہیں، عزت آپ جس کی کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ چالاکیاں نہ کی جائیں، جو جس کا جتنا حق ہے. اور میں یہ بالکل کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں، صحابہ کبار رضی اللہ ہیں، صحابہ کبار رضوان اللہ ہیں، صحابہ کا احترام کرنا چاہیے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ناموس صحابہ والے بل پہ دستخط صدر نے نہیں کیے، جان بندے ساڑی کھا رہے ہیں. شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچی. بھائی قانون آلریڈی پاکستان میں صحابہ کبار کی عزت والا موجود ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی سال نہیں گزرتا یہ قبلِ کعبے کوئی نہ کوئی فائل اٹھا کے جی یہ تحفظ بنیاد اسلام بل ہے، یہ ناموس صحابہ بل ہے. پبلک میرے وطن کی بجلی کے بلوں کی ماری ہوئی ہے، آپ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، 1.5 سال پہلے یہ پنجاب اسمبلی میں ایک اسلامی بل آ گیا، اس کا مسودہ یہ تھا کہ جی جیسے پنجاب میں صحابہ کرام کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، ویسے حضور کی اولاد کو بھی رضی اللہ کہا جائے. امام حسن کو رضی اللہ کہنا چاہیے، امام حسین کو رضی اللہ کہنا چاہیے. یہ جی اسمبلی نے پاس کر دی ہے، جی پنجاب اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کر دی ہے کہ جو رضی اللہ ٹائٹل صحابہ کو دیا جاتا ہے وہی حضور کی اولاد کو دیا جائے، حضور کی اہل بیت کو بھی
رضی اللہ کہا جائے تاکہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ دونوں قبیلے ایک ہی اسٹیٹس رکھتے ہیں اور ایک ہی مقام کے قائل ہیں، ذہن میں ہو جائے وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ. سردی اپنی جگہ، لکاراں بکلاں اپنی جگہ. لیکن ایک بات میں ساؤنڈ پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ برابری کے نعرے لگانے والوں، ڈیرے کے نوکر میں اور گھر کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا. یہ کیا کر رہے ہو یار؟ مہربانی بیٹا جی آپ زندہ و سلامت رہیں. سر یہ سوچنے والی بات نہیں ہے بھائی. آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے، جس مسلک سے، ہم ایک ہی صوبے اور ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں. ایز اے پاکستانی میری اپیل ہے، آپ کے پنجاب کا کلچر اور سب سے زیادہ قانون بنوانے میں، قانون بن تو نہیں سکا، قرارداد پاس کروانے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے اس زمانے میں، چودھری پرویز الہی. شاید آپ میں سے کسی ذہن میں نام ہو. یہ پاکستان کا برادریوں والے میں علاقے میں بات کر رہا ہوں، کھوکھراں تے سیالاں تے ملکاں دا علاقہ. اور یہ پرویز الہی واحد چودھری ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پایوڈین سے جڑ جاتی ہیں. اللہ کرے آپ اس بات میں، اس لطف میں شامل ہو جائے. چودھری پرویز الہی ایک ایم پی اے نو اپنے چیمبر چ سدیا اور کہا پتہ ہے کیا کہ یہ جو تحفظ اسلام والا بل ہے نا، ہم ساری زندگی اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے. اگر ہم نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا، اسلام کی خدمت، اسلام کا حق ادا ہو جائے، تو ووٹ کے دے حق چ دینا ہے. صحابی بھی رضی اللہ تے حسین بھی تے جی ایم پیاں نے باواں کھلیاں کیتیاں. انہوں نے کہا جی ہمارا ووٹ بھی اس قرارداد کے. اور میں نے اسمبلی کے ایم پی اے سے پوچھ رہا ہوں، اور پبلک تمہیں ووٹ دیتی ہے نالیاں بنانے کے لیے، گلیاں بنانے کے لیے، سیوریج سسٹم، اور تم دین سیٹ کرنے لگ جاتے. میں نے تب، بس بات لمبی نہ ہو جائے، میرے محترم موجود ہیں، میں نے تب چودھری پرویز الہی، اللہ آج کل وہ سختی میں ہے، پریشانی اللہ ان کی دور کرے، ہم تو دعا گو ہیں، ان سے میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب، آپ کو اگر دین کا پورا شعور نہیں ہے تو آپ ایک قرارداد پہ اتنا زیادہ پیچھے پڑ. اچھا اس میں بھی کمال ہوا کہ جس ایم پی اے نے قرارداد پیش کی تھی نا، وہ اتواڈی روڈ جنگ کے تھے جی، اور وہ جب قرارداد حسین رضی اللہ کہے گا پنجاب میں کہلوایا جائے گا، وہ قرارداد کی فوٹو کاپی لے کے جنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گئے. میرا خیال ہے وضاحت نہ بھی کروں تو آپ سمجھتے ہیں. ہاں جی جنگ، یہ نیٹ پہ بچوں سے کہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ تصویریں بھی پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے وہ امام حسین بھی صحابیوں کی طرح رضی اللہ بولا جائے گا، وہ قرارداد کی فوٹو کاپی اپنے ابا حضور کی قبر پہ رکھی اور خود قبر کے پیروں کی طرف بیٹھ گئے. تب میں نے 2 دن بعد کربلا گامشہ لاہور میں میرا خطاب تھا. میں نے کہا ایم پی اے صاحب، آپ نے اپنے ابے کی قبر پہ قرارداد کی فوٹو کاپی جا کے رکھی ہے، ساری زندگی آپ کا ابا کہتا رہا مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردے فوٹو کاپیاں بھی پڑھنے لگ گئے. کیا اور قرارداد، بس او پتر مہربانی کرو بیٹھ جا یار. اس بچے دی مہربانی ہے جو چھوٹا ہے تاں آنکھیں لگ گیا، نہیں تو اتھوں کو بندہ اٹھدا ربائی والا ذاکر دی مجال ہے انہوں آنکھیں بہ جا. الیکشن کا موسم ہے، ایک بات کرنے لگا ہوں، الیکشن سے کھلوتا بندہ، الیکشن میں کھڑے بندے کو بٹھانا آسان ہے، ربائی والے بندے نو بٹھا. قسم بخدا میں بہانے سے چاہ رہا ہوں کہ آپ مسکراتے رہیں. جس بندے نے آج خوش نہیں نہ ہونا
اس بندے نے سارا سال ڈاکٹروں دے پیچھے رہنا ہے جی میرا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں، اور آج دن ہے شفا مانگنے کا، آج دن ہے مسکرا کے بات کرنے کا. اور جب آج آپ مسکرا کے میری بات یا ذاکرین کو آپ شام تک اور خدا کی قسم کوئی پتہ نہیں کسی مسکراتے مومن کے چہرے پہ نظر ابو طالب کی پڑ گئی کہ یہ یا اہلیہ کائنات کی ساری خوشیاں آپ کے نام لگ جائیں گی. خیر بات لمبی نہ ہو جائے، قرارداد یہ تھی کہ صحابہ بھی رضی اللہ اور حسن اور حسین بھی رضی اللہ ہونے چاہیے. مرکزی کردار اسپیکر پرویز الہی کا. میں نے ان سے تب یہ کہا تھا کہ چودھری صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اسلام کا شعور مل گیا ہے کہ برابر ہی رکھنا چاہیے. میں نے کہا آپ کا بیٹا مونس الہی، چودھری پرویز الہی کا بیٹا اس زمانے میں مونس الہی ان کا نام ہے، وہ عمران خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر بنے تھے. میں نے کہا آپ کا بیٹا مونس الہی ہے، کلین شیو ہے، پڑھا لکھا ہے، ماڈرن ہے. ماڈرن بچے ذاتوں شاتوں کے چکروں سے بھی کچھ نکل جاتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا پیرس میں بھی اپنا نام لکھے تو خالی مونس الہی نہیں لکھتا، پہلے لکھتا ہے CH. کیا کہنے، آپ 5-7 بندیاں ترجمہ کر دیتے. یہ بیٹا CH کا مطلب کیا ہے؟ چودھری. میں نے کہا چلو پاکستان ہی چودھری ہوندے نے، یورپ کتوں آ، لیکن وہ یورپ میں بیٹھے ان دنوں وہ زیادہ میرے خیال آج کل بھی وہیں پہ. تو میں نے کہا وہ CH پہلے لکھتے چودھری مونس الہی، یہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا تھا ادھا پنجاب میری جان کھائے گا. رضوی صاحب آپ مائک پہ ایک بات کرتے ہیں سوچتے نہیں ہیں، یہ کیا پوچھنے والی بات ہے؟ جب بیٹا چودھری پرویز الہی ہے تو پھر چودھری تو لکھے گا. سیالوں کے بیٹے سیال ہوتے ہیں، کھوکھروں کے بیٹے کھوکھر ہوتے ہیں، ملکوں کی اولاد. جب چودھریوں کا بیٹا ہے تو چودھری تو تیرے بھی کیا کہنے، اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے. زحمت فرمائے، زحمت فرمائے. لہذا یہ مربت آپ جیے خدا را اس ملک پہ احسان کرو. اس ملک کو پھر سے فرقہ واریت کی نظر کرنا چاہتے ہو؟ ہاں میں آپ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو علی برداشت نہیں ہو رہا تو یہ میڈیکلی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. سواد میں ہی لے گیا جی. لہذا ہمیں آپ کی میڈیکل مجبوریوں کا احساس ہے. یہی سبب ہے کہ جب علی کا دن آتا ہے، رجب کا چاند نکلتا ہے، تو ہم نے بندوں کو دیکھا ہے بالکل روٹین میں ہی ہوتے ہیں، انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ علی صرف اماموں میں نہیں ہے، علی کے بغیر راشدہ بھی مکمل. تو جب علی کے بغیر تمہاری خلافت مکمل نہیں ہے تو پھر علی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں کہا یار وچلی گل دسو، اور تم علی سے بچتے کیوں ہو؟ اس آخیا ہے علی کی بات کرنے کو دل تو چاہتا ہے. وہ ایک مولانا تھے. میں نے کہا ضمیر کبھی بھی نہیں کہتا. بسم اللہ تشریف رکھ لیں، یہیں بیٹھ جائے. میں نے کہا جی علی کی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. کہنے لگا جی ایک جمعے چ میں رجب دے جمعے چ، پنجابی ساڑی سمجھ دو تسی، رجب دے جمعے چ میں علی مولا دی گال کر دیتی. راتی پنڈ سارے میٹنگ کر لئی، یہ مولوی وچوں شی ہے. لہذا بندے جشن تو دور کی بات ہے،
مولا کا ذکر نہیں کرتے، کہیں شیعہ ہونے کا شک نہ ہو جائے۔ آج میں اکیلے جاگیر کے ملکوں کے سالانہ اس سرکار کے جشن کے پرمسرت موقع پہ دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، عقیدے اپنے رکھو، لیکن اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے، اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے اتنا سوچ لو، علی شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ مہربانی بیٹا، مہربانی سر، مہربانی سر۔ اور جنہیں علی برداشت نہیں ہوتا اور وہ علی کو سمجھتے ہیں کہ یہ جی نعرے، یہ جشن، یہ علی علی، یہ قصیدے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہمارے بھائیوں، احساس بھی ہم ہی کریں گے، اور کسی نے کیا کرنا ہے۔ طریقہ ہم شیعہ تجھے بتا دیتے ہیں۔ اگر علی برداشت نہیں ہو رہا، علی کائنات کا واحد ہیرو ہے جو آیا بھی اللہ کے گھر میں اور گیا بھی اللہ کے گھر سے، لہذا شیعہ قتل کرنے سے علی ختم نہیں ہونا، کیونکہ شیعہ نہیں تھے، علی تھا۔ اور ہم شیعہ نہیں ہوں گے، علی پھر بھی ہوگا۔ لہذا اگر علی کو ختم کرنا تو ملک کا امن برباد نہ کرو، دو چیزیں ختم کر لو، ایک کعبہ گرا دو، دوسرا مسجدیں گرا دو، کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد آئے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد آئے گی۔ یا علی بس سر، بات طویل نہ ہو جائے۔ یہ قدرت کا میرے بھائی نظام ہے کہ اللہ نے یہ رجب، شعبان، رمضان ان مہینوں کو بلا فصل کر دیا۔ بالکل وقت تمام ہو گیا۔ ان مہینوں کو اللہ نے بلا فصل، میرے خیال ہے یہ جو بلا فصل والے مہینے ہیں، شاید بلا فصل کے لفظ سے پریشان ہونے والوں کو پتہ چل جائے کہ جنہیں وہ مہینوں میں بھی بلا فصل کر دے پھر وہ بلا فصل ہی رہے۔ یہ مہینے بلا فصل ہے۔ رمضان سر سویرے چند نہیں جے روزیاں دا چڑھنا، ٹھنڈ مزید ود گئی۔ رجب، شعبان، رمضان۔ رمضان میری جان واحد مہینہ ہے، رمضان اکلوتا مہینہ ہے جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ یہ میں خطیبانہ بات نہیں کر رہا، آیت موجود ہے، اسے شہر اللہ کہا گیا۔ جب اللہ نے رمضان کو کہا نا یہ میرا ہے، شعبان پہ نظر محمد کی پڑ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں الشعبان شہری، حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ۔ مہینے تینوں اکٹھے تھے، رمضان اللہ نے رکھ لیا، شعبان حضور نے لے لیا۔ اب دونوں کی نظریں رجب پہ تھیں۔ رجب زمانہ جاہلیت میں بھی معتبر تھا، رجب زمانہ جاہلیت میں بھی عزت والا تھا، عزت والوں کو ہر کوئی اپنے قریب کرتا ہے۔ ایک ایک مہینہ اللہ نبی نے رکھ لیا، حبیب و محبوب ہے، آپس کا پیار ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے؟ دونوں کی نظریں رجب پہ، دونوں کی نظریں۔ وہ کہتا ہے میرا رجب ہے، یہ کہتا ہے میرا رجب ہے۔ یا مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے، اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے۔ نہیں شاید سارے بندے دھیان ہی نہیں دے سکے۔ یا علی، بس بات کلوز ہوگی سر۔ تیرا رجب، تیرا رجب۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں
مسلمانوں کے جتنے پنڈ ہیں رات ان کی مسیتیں دیکھ لینا، وہ جڑے روٹین والے بلب نے وہ بھی بند ہو لینا۔ وہ 3 شعبان محسن انسانیت حسین کی سالگرہ ہے۔ مسلمانوں تمہاری مسیتوں میں پھر بھی خاموشی ہوتی ہے۔ 13 رجب تمہارے چوتھے خلیفے کی سالگرہ ہے، تیرے گھر میں پھر بھی خوشی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو نہ 3 شعبان کو خوش ہوتے ہیں نہ 13 رجب کو خوش ہوتے ہیں۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا وہ بھی کوئی بندے ہیں جو نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں۔ میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں سر؟ مہربانی سر، بہت شکریہ سر۔ 13 مہربانی، ماشاءاللہ کیا خوبصورت ماحول ہے۔ مالک اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ 13 رجب کو علی کی ماں، یعنی دوسرے لفظوں میں ابو طالب کا حرم اللہ کے حرم میں آیا اور دیوار کعبہ نے راستہ دیا۔ جن بندوں کو یقین نہیں آتا وہ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ دراڑ اللہ کے گھر میں ابھی تک موجود ہے۔ ہماری، آپ کا نام کیا بیٹا؟ زاہد سالک۔ ماشاءاللہ زاہد سالک ذاکر ہیں، میرے بات پڑھیں گے۔ اعلان تو مروت ہی کرتا ہے، مروتن کرتا ہے، لیکن سالک کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بات پڑھے گا۔ بسم اللہ۔ میری پہلی ملاقات ہے، میں اس پہ احسان نہیں کر رہا۔ آپ بھی سوچیں گے ذاکر مولوی پچھلے بندے کو لفٹ نہیں کراتے، تو رضوی صاحب تقریر ہو کہ بچے سالک کا اعلان کر رہے ہیں، میں ان پہ احسان نہیں کر رہا۔ میری مذہبی مجبوری ہے، آل محمد کے مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے۔ متوجہ سر، لہذا جیو علی ہے، آپ جیے سر، آپ زندہ و سلامت رہے۔ دیوار کعبہ میں وہ نشان ابھی تک موجود ہے۔ لمبی ہسٹری ہے، تاریخ عرب آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دراڑ ختم کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا۔ میرے اس ملک میں وہ بندے بھی نصیبوں والے ہی میں کہہ سکتا ہوں جڑے سعودیہ دے نا تے بھی اور سعودی عرب اللہ رسول کا رکھا ہوا نام تو نہیں ہے، یہ شاہ سعود نام کا قبیلے کا ایک بڑا، کہہ لیں قبیلے کا بڑا تھا۔ مکہ مدینے کا انتظام ترک مسلمان کرتے تھے، ترکوں نے امریکہ کا جنگ عظیم میں کہنا نہ مانا۔ امریکہ اپنے دشمن بھولتا نہیں ہے، اس نے اسلحہ دیا، اس نے وسائل دیے، ترکوں سے قبضہ لے کے یہ شاہ سعود کو دے دیا۔ یہ جو شاہ سعود تھا نا، اس کا آپ عرب کی ہسٹری پڑھیں، آپ پڑھے لکھے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بحری جہاز لوٹا کرتا تھا، بحری جہاز لوٹا کرتا تھا۔ میڈیکل سائنس پتہ کیا کہتی ہے کہ باپ دادا کے جینز اگلی نسلوں میں چلتے ہیں۔ بڑے ان کے باغ لوٹا کرتے تھے، بہرحال وقت نہیں ہے، اسے اقتدار دیا، انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ دراڑ مٹ نہیں سکی۔ اللہ آپ کو زیارات پہ لے جائے، آمین کہا کرو۔ عمرے پہ جاؤ، حج پہ جاؤ، زیارتوں پہ جاؤ۔ بیت اللہ کا اگر طواف کرتے ہوئے آپ رکن یمانی پہ کھڑے ہو کے، جو حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے، اپنے دل والی سائیڈ پہ کعبے کو دیکھو تو وہ دراڑ ابھی تک ہے۔ ہماری ذاکری دنیا میں، سالک بھائی بیٹا، ذاکری دنیا میں شاعری میں کہا جاتا ہے
وہ جو کعبے کی دیوار پہ لکیر ہے ہم اسی کے فقیر ہیں. سواد بڑا ہے, لطف بڑا ہے, لیکن وہ لکیر نہیں. لکیریں یوں ہوتی ہیں یا یوں ہوتی ہیں, وہ اس طرح دراڑ. میں سرگودا جھنگ میں کم آیا ہوں. یہ جو گھر کی بنیادیں ہوتی ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایرا. جی بنیاد, ایرا. ہمارے علاقوں میں نی کہا جاتا ہے, نیاں. آپ ایرا کہتے ہیں. میں سمجھ آ گئی ہے, میں کہڑا ویزا لو آ کے آئے. ایرا. اللہ کرے یار خوش ہونے کا آج دن ہے, اس خوشی میں آپ, اس لطف میں آپ شامل ہو جائیں. اللہ کے گھر کی دیوار میں دراڑ ہے, اوے ایرے تے ماڑیاں دے بہ جاندے نے. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے رہے. کیا بات ہے. یہ علی کل شیء قدیر, اللہ کا گھر ہے. سیمنٹ تھوڑا پہ ہے, سریا کم تھا. حلفن قسمن, میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا, میں کسی ڈیرے پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. کیمروں کے سامنے پروگرام لائیو چل رہے, صبح سے شام تک. آج جو بھی ذاکر خطیب آئیں گے آپ ان سے یہ سنیں گے کہ دیوار کعبہ نے راستہ دیا. آپ کے بھی ذہنوں میں آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جی دیوار کعبہ پہ ابھی تک نشان باقی ہے. لیکن میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کب کا واقعہ ہے جب علی کی ماں کو راستہ ملا. جمعے کا دن تھا, جمعے کا دن تھا. آج کا دن 13 رجب, جمعے کا دن 30 عام الفیل, ہجری سال نہیں تھا. آج 1445 ہجری ہے, تب ہجری سال شروع نہیں ہوا. 30 عام الفیل کیا ہے؟ جب عیسائی بادشاہ ہاتھیوں پہ لشکر لے کے کعبہ گرانے آیا تھا. عیسائی بادشاہ یمن کا ہاتھیوں پہ لشکر لے کے اللہ کا گھر گرانے آیا تھا. اس واقعہ کے 30 سال بعد اسی گھر میں علی آ گیا. ایک لمحہ مجھے دے, ممبر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 30 عام الفیل, جمعے کے دن سے لے کے آج 13 رجب 1445 یہ 30 وہ 1475 سال پہلے دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دیا. 1475 سال میں تب سے لے کے آج تک 7 دفعہ دیوار کعبہ کو گرا کے بنایا گیا ہے. نشان پھر بھی باقی. ہائے ہائے ہائے, آپ جیے سر, آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی سر, آپ جیے. 13 رجب دیوار کعبہ نے راستہ دیا. آپ اظہار کریں یا نہ کریں, آپ ڈائریکٹ مجھ سے کہیں یا نہ کہیں, کسی نہ کسی ذہن میں ہوگا یار یہ ریاض رضوی بار بار کہہ رہا دیوار کعبہ نے راستہ دیا, تو یہ جو تو ہمیں پہلے بھی پتہ ہے. تو اس باریکی کا لطف ہے. اللہ تواڈے مفرل سلامت رہے. اور میری گل دھیان دیو, اور موسموں کا اثر ان پہ ہوتا ہے جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. آپ فرش رہا کریں. مہربانی صاحب, آپ کو میں بلا وجہ میں آپ کی سماعتوں کو پریشان کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. یہ میں بار بار کہے جا رہا ہوں دیوار کعبہ نے راستہ دیا. دیوار
یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پاکستانی مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جس دیوار نے علی کی ماں کو راستہ دیا نا، اللہ کے گھر کی دیوار نے علی کی جس ماں کو، جس بی بی کو دیوار راستہ دے رہی ہے نا، کعبے کی چابیاں بھی اسی بی بی کے گھر تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، شاید میں سمجھا نہیں سکا مولانا صاحب۔ جائیں ان اسلامی اسکالرز اور دانشوروں سے پوچھو متولی کعبہ کون تھے؟ چابیاں اسی بی بی کے گھر ہیں، پھر بھی دروازے سے نہیں آئے، کیونکہ دروازے دیواروں میں اچھے لگتے ہیں، دروازے دروازوں میں نہیں لگتے۔ جبھی تو محمد نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے، دروازے دیواروں میں ہی لگتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، پھر زندگی رہی، ملاقات رہی، بات ہو جائے گی۔ 16 رجب کو اس دیوار نے پھر دوبارہ رستہ دیا تمہارے نبی کو۔ نبی بھی کعبے کا دروازہ کھول کے نہیں آئے، حضور دیوار کے قریب آتے، دیوار نے پھر راستہ دیا، پہنچتے ہیں۔ بس بات میں نے ختم کر دی، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی۔ اور بی بی نے علی کو نبی کے ہاتھوں پہ رکھا۔ ہمارے بر صغیر کا شاعری دنیا کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، حضرت جوش ملی آبادی۔ خدا جانتا ہے جب یہ منظر ہے نا کہ بی بی نے بھائی کے ہاتھوں پہ بھائی کو رکھا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جوش کہیں سے دیکھ رہا تھا۔ اخیر ہوگی سر، جوش ملی آبادی بیٹا روز میں تو اشعار کم پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیسے کو مولا کی طرف سے یہ یاد آ گیا۔ جوش ملی آبادی نے منظر کھینچنے والی حضور حد کر دی۔ جوش کہتے ہیں جس وقت نور ملا نصف نور سے، اللہ کرے آپ بیدار ہو جائے۔ ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا، بات تھوڑی باریک ہے، روز یہ باتیں ہوتی نہیں۔ جوش نے وہ منظر کہیں سے دیکھا، بھائی کے ہاتھوں پہ ماں نے جب بی بی فاطمہ بنت اسد نے 3 دن خیلی کو نبی کے ہاتھوں پہ دیا، اور یوں ابھی نبی دیکھ ہی رہے تھے، یا کہیں سے جوش نے لکھا جس وقت نصف نور ملا نصف نور سے، جس وقت نصف نور ملا، جس وقت، جب تک آپ نے متوجہ نہیں ہونا میں لفظ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جوش کہتا ہے جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی صاحب یوں ابھی نبی دیکھ ہی رہے تھے۔ کون سی فضیلت ہے اس قبیلے کی جو آپ کے ذہنوں میں نہیں، لیکن جیسے قرآن کا ذکر پرانا نہیں ہوتا، ویسے قرآن کے وارثوں کا ذکر بھی پرانا نہیں ہوتا۔ یوں یا بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا محمد، تیسرا دن ہے، تیرے بھائی کی آنکھیں بند ہیں، بیٹا محمد۔ مجلسیں جشن، ذاکرین کے، علماء کے خطاب سن کے پتہ بندے کیا سمجھتے، یہ شیعہ اتنی وزنی دلیلیں اس لیے دیتے ہیں، یہ بندوں کو، ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو، جس مذہب پہ ہو وہیں پہ رہو، لیکن ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ سید ہو کہ میں حجت تمام کر رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں مذہب اپنے رکھو، اپنے مذہبوں کے دانشوروں کو کہیں اکٹھا بٹھا کے اپنے مذہبوں کی تاریخ پڑھ کے
ہمیں اپنے گھروں میں کوئی بی بی ایسی دکھا دے جو محمد کو بیٹا کہہ سکے. اللہ کرے میری بات پہ آپ کمال کر رہے ہو. بی بی کہتی ہے بیٹا محمد. اور آگے سے نبیوں کے سردار نے کیا کہا؟ نبی فرماتے ہیں جی اماں. اور کوئی میرا مہربان یہ نہ سمجھے، آپ بات آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ذاکر خطیب تصور اور خیال کی بات کر جاتے ہیں. یہ تصور اور خیال نہیں ہے، تمہارے نبی کی حدیث ہے. سرکار نے کہا یا فاطمہ تو انت امی بعد امی. فاطمہ آپ میری ماں کے بعد ماں ہو. اور جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہے اس کی باتیں سارا سال کرتے ہو، اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. یہ نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے. حدیثیں ہم بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں. تو کم از کم اہل حدیث بھائیوں کو تو یہ سرکار کی حدیث یاد رکھنی چاہیے. ہاں البتہ کچھ بچے پریشان ہو جائیں گے میری لائیو اگر کوئی بچہ سن رہا ہو، کوئی بھائی سن رہا ہو، وہ کہیں گے یار یہ شیعہ حضرات سمجھتے ہیں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہو رہا. یہ کہہ رہے ہیں یا فاطمہ تو انت امی بعد امی. تو یہ فاطمہ تو جو فاطمہ کا نام ہم نے سنا ہے وہ تو علی کی زوجہ ہے. میرے بھائی میں یہ کلیئر کر رہا ہوں، وہ فاطمہ بنت محمد ہے. اور جو مولا علی کی ماں ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے. مجھے سیال شریف لے جاؤ، میں اتنے بھی آ کہوں گا علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. مجھے سرگودا لے جاؤ، میں وہاں بھی کہہ سکتا ہوں علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. مجھے اسلام آباد کیپٹل کے کسی بڑے بین المذاہب سیمینار میں لے جاؤ، میں وہاں بھی بتا سکتا ہوں علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. اس کا مطلب ہم شیعہ ماڑے ہوں گے لیکن ہمیں اپنے مرشدوں کی ماں کا بھی پتہ ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ جیئے سر، آپ جیئے سر. جی مہربانی سر، محبت ہے آپ کی. وقت ہی تمام ہو گیا، میں بیٹے کو زیادہ بھائی کو زحمت نہ دوں. یا فاطمہ انت اما فاطمہ نبی کہہ رہے. بیٹا یہ باتیں یاد رکھا کرو، نبیوں کے سردار نے علی کی ماں سے کہا. وضاحت کا وقت نہیں ہے، وگرنہ یہ وہ بی بی ہے علی کی ماں جس نے 56 سال تیرے نبی کی نوکری کی ہے. 56 سال علی کی ماں نے محمد کی خدمت کی. حلیمہ تجھے یاد ہے، فاطمہ تجھے یاد ہے. بی بی نے کیا کہا؟ بیٹا محمد تیسرا دن ہے، تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھول. ایک بار یا لائٹ مینو دے او سونے میرے حل کر ایک لمحہ دے، پھر مجمع پہ کیمرہ کر دینا. لیکن میری دوستوں سے اپیل ہے جدو کیمرہ تو آڈے تے آوے پھر کیمرے کو دیکھنا نہیں. کیمرے کو دیکھا جائے تو کیمرہ ناراض ہو جاتا ہے، تصویر اچھی نہیں بنتی. ایک لمحہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، ہاتھوں پہ علی. بی بی کہہ رہی ہے بیٹا محمد تیسرا دن ہے، تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی. نبی نے کہا کیوں یا علی؟ علی نے فوراً آنکھیں کھول کے کہا جی یا رسول اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. ہاں یہ کیوں یا علی. اور علی نے فوراً آنکھیں کھولی. خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی، بہت بڑا نام، مالک درجات بلند فرما. ان کے فقرے میرے، میں دیانتداری ممبر کی سمجھتا ہوں، اچھا نہیں لگتا بزرگوں کے فقرے بندہ اپنے نام چھڑکائے. زیدی صاحب قبلہ
اظہر حسن زیدی یہ انہی لوگوں کو زیب دیتا ہے، اتنی باریک خطابت۔ نبی نے کہا کیوں یا علی نے فوراً آنکھیں کھولی، جی یا رسول اللہ۔ صاحب کہتے تھے شیعو علی تمہارا بڑا بہادر ہوگا، لیکن محمد کو دیکھتے ہی علی کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ ہائے 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 ختم ہوگی بھائی، مہربانی سر، کیا کہنے ہیں، مالک آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ممبر باپ دیکھ لو، اس کا مطلب ہے گفتگو تمام ہو رہی ہے، یہ آپ تسلی رکھیں، اور میں ٹوپی تک اچھے نہیں کرنے لگا، آپ یقین جانیں بات میں روک رہا ہوں۔ مہربانی سر آپ جیئے، کیا محبت بھرے لہجے میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے معجزہ جشن تے بغیر سوزیاں دے، یہ کو مالکوں کی عطا بات ختم ہو گئی، یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن صرف میں ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ نقشہ یا پہلو یہ ہے، نبی نے ماں کے کہنے کے بعد کہا علی تو نے آنکھیں کیوں یا علی نے کہا جی یا رسول اللہ، یعنی پہلی نظر علی کی، پہلی نظر دنیا میں آتے ہی پہلی نظر دیدار مصطفیٰ۔ ہائے ہائے ہائے، میں پھر کہہ دیتا ہوں بات ختم ہو گئی ہے، دنیا میں علی نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک محمد نہیں آئے، پہلی نظر دیدار مصطفیٰ، علی نے پہلی نظر دنیا میں آتے ہی چہرہ رسالت کو دے دی، اور سب کچھ ہوتا بھی پہلی نظر میں ہے، اور وہ پہلی نظر علی نے حضور کو دے دی۔ میں ممبر کی دیانتداری سمجھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت نبی نے ایک فقرہ کہا، میں میری جان منوان وہ فقرہ عاشقان نبی و آل نبی کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گفتگو تمام ہو گئی، پہلی نظر علی نے چہرہ رسالت پہ ڈالی ہے، اور اسی وقت نبی نے جو فقرہ کہا اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی ادھار رکھ نہیں رہا، نبی نے فوراً کہا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم۔ اللہ کرے میں ترجمہ سمجھا سکوں، جب علی نے پہلی نظر محمد کو دی، محمد وہیں پہ کہتے ہیں علی تو نے مجھے پہلی نظر دی، میں بدلے میں اپنا علم تجھے دے رہا۔ اللہ کرے نہیں ابھی میں سمجھا نہیں سکا، نبی نے کیا کہا، علی تو نے مجھے پہلی نظر دی، میں محمد اپنا علم، میں علم بدلے میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں۔ ادھر نبی نے کہا میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں، 3 دن کا علی بول کے کہتے ہیں تورات پڑھوں، زبور پڑھوں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور بہت ساری دعائیں میری طرف سے آپ کے لیے وقف ہیں۔ آج کے دن کا صدقہ مالک آج کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹائے، بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما، سپردم بخدا یا علی مدد۔